اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترون، آج جس دن تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی، اما اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہے۔ تضع کل ذات حمل حملہ، ہر حمل والی کا حمل اپنا حمل گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، لوگوں کو دیکھو کہ نشے میں ہے، وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں بغیر علم کے بغیر۔ ویتبع کل شیطان مرید، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان کی جو دھتکارا ہوا ہے۔ کتب علیہ، اس پہ لکھا گیا ہے کہ انہ من تولہ، جس نے اس سے دوستی کی، فانہ یضلہ، کہ وہ اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ، اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکنے والے آگ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو بعث موت کے بعد زندگی کے بارے میں، فإنا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر علقہ، لوتھڑا، ثم من مضغہ، پھر بوٹی، مخلقۃ، شکل دی ہوئی، وغیر مخلقۃ، اور شکل نہیں دی ہوئی، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، ونقر فی الارحام، ہم قرار دیتے ہیں رحموں میں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، اجل مسمی تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتے ہو، منکم من یتوفی، کچھ میں اس کو جو وفات دے دیے جاتے ہیں، ومنکم من یرد، اور کچھ ایسے جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، کمزور ترین عمر کی طرف، لکہ لا یعلم، تاکہ نہ جان سکیں، من بعد علم کے بعد، شیئا، کچھ بھی۔ وتری الارض ہامدۃ، اور زمین کو دیکھتے ہو تو بالکل ساکن ہے، فاذا انزلنا علیہا الماء، اس پر جب ہم پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، یہ حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، وانبتت، اور پیدا کرتی ہے، من کل زوج، ہر قسم کے جوڑے، بہیج، بارونق۔ ذالک، یہ بات اسی، ان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، وانہ یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان الساعۃ آتیہ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں، وان اللہ، بے شک اللہ پاک، یبعث من فی القبور، اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جب مجادلہ کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی کتاب منیر کے، ثانی آیت سے اپنے پہلو کو پھیرنے والے ہوتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی ناکامی ہے، ونذیقہ یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن چکھائیں گے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بات ساری اس لیے کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وان اللہ، بے شک اللہ پاک، لیس بظلام للعبید، ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ ومن الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، من یعبد اللہ علی عرش، اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر، ان اصابہ خیر، اگر خیر پہنچتا ہے اطمینان بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، وان اصابت فتنہ، اگر کوئی آزمائش آتی ہے، ان کا لالا، چہرے کے بال پر پلٹ جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان میں، آخرت میں بھی نقصان میں، ذالک هو الخسران المبین، یہ ڈبل نقصان ہے، کھلا نقصان۔ یدعو من دون اللہ، اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، ما لا یضر، ان کو جو ضرر نہیں دے سکتے اس کو، وما، ان کو لا ینفع، جو نفع نہیں دے سکتے، ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن، اس کو، ضرہ اقرب من نفع، جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، لبئس المولا، برا آقا ہے وہ، اور لبئس العشیر، اور برا ساتھی ہے۔ سورۃ الحج، اس میں حج کے احکام کا ذکر ہے، سورۃ فیہا ذکر الحج، اس میں بھی کوئی مکی، یہ مدنی صورت ہے، احکام والی، حج کے اور دوسرے مسائل، قربانی کے مسائل اس میں ہے، لیکن آغاز
پوری قیامت کا ذکر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ ہر وقت اپنا انجام سامنے رکھو، نتیجہ سامنے رکھو کہ جانا کہاں ہے، اپنی منزل سامنے رکھو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم۔ تقوی کا لفظی معنی کیا؟ بچنا، اللہ سے بچو۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ اپنے رب سے بچو۔ بچو کا معنی اس کے عذاب سے بچو، اس کی پکڑ سے بچو، اس کے ناراضگی سے بچو، اس کے عذاب سے بچو۔ قیامت کا زلزلہ، قیامت دنیا کب کپائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، بہت بڑی چیز ہے، معمولی حادثہ نہیں ہے۔ نہ زلزلہ الساعۃ، قیامت جب برپا ہوگی ہر چیز اتھل پتھر ہو جائے گی، بہت بڑی بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اس دن کا منظر بیان یوم ترونہا، جس دن قیامت کو دیکھو گے اتنا خوفناک ماحول ہوگا، دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ سب سے زیادہ شفقت ماں کی بچے پر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب وہ گود میں ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کے سارے کام کرنا۔ ماں بہت تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے بچے کے لیے، لیکن قیامت کا ہولناک منظر بچے سے ماں کو غافل کر دے، اتنا خوفناک ہوگا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھول جائے گی، نفسی نفسی ہوگی۔ پورے قیامت حشر کے میدان میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کیا پکارے؟ نفسی نفسی، ہر چیز سے غافل ہو جائے۔ ایک تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ تضع کل ذات حمل حملہ، حمل والی کا خوف کی شدت سے حمل والی کا حمل گر جائے گا، حامل عورتیں حمل گرا دیں گی، یہ بھی خوف میں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کہیں پڑا تھا، ایک خاتون کو حضرت عمر نے بلایا، کوئی شکایت تھی، وہ حاملہ تھی۔ حضرت عمر کا نام سنا تو کوئی جرم کیا ہوگا، پیٹ کا بچہ گر گیا۔ حضرت عمر کے نام کے روب سے بچہ گر گیا، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ حضرت اس کی دیت آپ دیں گے۔ پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے، میں نے پڑھا ہے ویسے کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے نے کہا حضرت عمر نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، بچہ آپ کے خوف سے گرا، اس کی دیت ہے۔ اور اس واقعے کے روایت کے مطابق صحیح اگر میں ذمہ داری نہیں اٹھاتا، لیکن اس حضرت علی نے دیت دلوائی کہ آپ کے نام کے روب سے اس کا بچہ گرا، اس کی دیت دیا۔ تو فرما کہ قیامت کے ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی یہ ہوگی، تضع کل ذات حمل حملہ، حمل والی عورت خوف کے مارے حمل گر جائے۔ تو تیسری بات، لوگ یوں لڑکھڑاتے پھریں گے تم سمجھو گے نشے میں ہے، نشے میں نہیں ہوگے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کی اس کیفیت میں دیکھو گے لڑکھڑا رہے ہیں جیسے نشے والا، نشہ نہیں، خوف ہوگا۔ آدمی لڑکھڑاتا تین وجہ سے ہے، خوف کی شدت ہو تب ٹانگیں کانپتی ہیں، خوشی کی انتہا ہو تب ٹانگیں کانپتی ہیں، اور نشہ ہو تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تینوں انتہائی صورتیں انسان کی چال باقی نہیں رہتی، لڑکھڑاتا ہے۔ لوگ ایسے لڑکھڑا رہے ہوں گے اور تم سمجھو گے نشے میں ہیں، نشے میں نہیں ہوں گے، خوف ہوگا۔ ایک آدمی رات کو آیا، نشے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہیں شراب پی کے آیا تھا، گھر کا دروازہ کھولتا، دروازہ نہیں کھل رہا، تالا نہیں کھل رہا اس سے۔ ایک آدمی پاس سے گزرا، اس نے کہا چابی مجھے دے میں کھولتا ہوں، ہاتھ لڑکھڑا رہے ہیں۔ اس نے کہا تالا میں خود کھولوں گا، یہ دیوار ہل رہی ہے، اس کو روکو۔
دیوار کانپ رہی ہے، اس کو ذرا روکو تو طالبہ خود کھولوں۔ یہ نشے کی نشے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ہوتا ہے الناس سکارا، لوگ تمہیں نظر آئیں گے نشے میں نہیں، خوف میں ہوں گے، ماں ہوں بے سکارا، نشے میں نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب کا خوف جو ہے، اس خوف کے مارے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، لڑکھڑا رہی ہوں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر میں لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور علم ہے نہیں، بغیر علم کے ہی منہ زبانی جیسے آج کل ہو رہی ہیں۔ امن اللہ سے من یجادل فی اللہ، بغیر علم ہے نہیں، اور بات کس پہ کریں؟ اللہ پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے کاموں پہ بات کر رہے ہیں، اور پلے کچھ نہیں ہے، اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ شیطان بھی مرید۔ مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید ارادے سے ہے، جو کسی شیخ کا مرید ہو، اور مرید مرادہ سے ہے، جس کو دتکارا گیا ہو۔ آج کل فرق نہیں کرتے کہ جی میں فلانے کا مرید ہوں، میں مرید ہی ہیں، اکثر مرید ہی ہوتے ہیں اور کہتے بھی مرید ہی ہیں، کہتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ مرید کس سے ہے؟ ارادے سے، ارادہ یرید ارادہ، اور مرید سے مرادہ یا مرید، جس کو دھکے دیے، مرید دتکارا ہوا۔ ہر شیطان کی پیروی کرتے ہیں جو دتکارا ہوا ہے۔ شیطان کی قسمت میں ہے یہ، کتب لہ، شیطان کا مقدر یہ لکھا گیا ہے، من تولاه فانہ، جو بھی اس کے پیچھے چلے گا گمراہ کرے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ من تولاه فانہ یضلہ، یہ بات شیطان کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا اس کا بیڑا غرق کرے گا، اور یہدیہ الی، ہدایت دے گا اس کو، رہنمائی کرے گا لیکن جہنم کی طرف۔ شیطان بھی ہدایت دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، یضلہ بھی شیطان ہے، یہدیہ بھی کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یضلہ یہدیہ الی عذاب السعیر، سار بھڑکنے والا، بھڑکنے والی عذاب جہنم کی طرف۔ اور دیکھو، قیامت کے بارے میں ہم نے تم سے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اگر قیامت پہ یقین نہیں آ رہا کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا تو اپنی خلقت پہ غور کرو، عدم سے وجود میں لے آیا ہوں، وجود کو وجود میں نہیں بدل سکتا، سادہ سی بات، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا۔ پہلی انسان کی پیدائش کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، عدم سے وجود میں لے آیا، ذرا غور کرو، وجود کو وجود میں بدلنا مشکل ہے میرے لیے، کنسٹرکشن آسان ہے اور ریکنسٹرکشن مشکل ہے، یہ غور کرو۔ اللہ پاک غور کی دعوت ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں کوئی شک ہے تو ذرا اپنی خلقت پہ غور کرو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، تمہاری پہلی تخلیق کا پروسیس کیا تھا؟ ہم نے پیدا کیا تمہیں، تمہارا میٹر کہاں سے آیا؟ مٹی سے، اس مٹی سے بنایا مٹی، پہلے تو مٹی سے، پھر مٹی کا نچوڑ، مٹی کا سلالۃ من ماء، میں سلالہ، مٹی کا نچوڑ، تمام چیزیں مل کر پانی بنی ہے، نطفہ بنا ہے۔ پہلا مرحلہ نطفے کا تھا، نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا تو پھر کیا بنا؟ لوتھڑا۔ یہ کتنے چلے کاٹے ہیں اس نے؟ ایک چلہ نطفے کا ہے، ایک چلہ علقہ کا ہے، ایک چلہ مضغہ کا ہے، تین چلے بزرگوں دوستوں پورے کر کے پھر وہ شکل بنی ہے مخلقہ۔ اپنا پرا دیکھو ذرا، کہاں سے آئے ہو تم؟ انا خلقناکم من تراب، مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، مٹی سے اگلی شکل تمہاری کیا بنی ہے؟ نطفہ بنا ہے، ثم من علقہ، پھر کیا بنا ہے؟ لوتھڑا، ثم من مضغہ، پھر موٹی بنی ہے،
بوٹی کے بھی دو مرحلے میں، ایک بوٹی کا مرحلہ ہوا خالی گوشت کی بوٹی ہے، اور اگلا مرحلہ ہے کہ اس میں ناک کان وغیرہ شکلیں بنی، مخلقہ غیر مخلقہ، بغیر شکل صورت کے بوٹی ہے، اور شکل صورت دے کر ناک کان وغیرہ بنائے وہ شکل آئی۔ پھر ان مراحل سے گزار کر یہ غور کرو، ہم تمہیں بیان کرتے ہیں، لنبین لکم، ذرا غور کرو، ہم تمہیں سمجھائیں گے کیسے آئے ہو۔ پھر مخلقہ بنا، جسم میں روح ڈالی گئی، اس کے بعد پھر رحم میں جس کو ہم چاہتے ہیں رحم میں برقرار رکھتے ہیں۔ یہ 4 مہینے تو ہوتے ہیں تخلیق کے پہلے کے، اور پھر ماں کے پیٹ میں کتنا رہتا ہے 4-5 مہینے، جب اس کو کلیکشن مل جاتا ہے، روح پڑ جاتی ہے، پھر 4-5 مہینے اس کے پھر ہوتے ہیں۔ ثم نقر فی الارحام، پھر ماں کے پیٹ میں تمہیں قرار دیتے ہیں، ماں نشاء، جتنا ہم چاہیں، علاج المسمى، مقررہ وقت ہے، 9 مہینے 8.5، اور جلدی آ جائے تو کہتے ہیں ستوایا ہے، کچا ہے، ایک مدت مقرر ہے اس کا۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر باہر نکالتے ہیں تو بچے ہوتے تھے، بچہ بنا کے نکالتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، تمہیں ماں کے پیٹ میں بچہ بنا کے مکمل کر کے پھر باہر نکالتے، پھر تم بڑھتے بڑھتے جوانی کو پہنچتے، تب لوگوں اشدکم، بھرپور جوانی، پھر طاقت میں آتے ہو، جوان ہوتے ہو، پھر کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہو، کچھ بوڑھے ہوتے 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 اس عمر کے کہ اب جس کو ارذل العمر، کمزور ترین عمر، پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ آگے بڑھتا ہے، اور بڑھاپے میں جب ریورس گیئر لگتا ہے تو پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے بچہ ہی بن جاتا ہے۔ بچے کو کون سنبھالتا ہے؟ دوسرے۔ بابا جی کو کون سنبھالتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے روٹی نہیں کھا سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنے کام نہیں کر سکتا، جس طرح بچے نہیں کر سکتا، بچہ نہیں کر سکتا۔ من نعمر ہو ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ریورس گیئر لگا دیتے ہیں۔ من نعمر ہو ننکسہ فی الخلق۔ میں آج کل کہا کرتا ہوں الحمدللہ 77-78 سال تو ہو گئے کہ قرآن پاک کی 2 آیتوں کا ترجمہ اب سمجھ گیا ہے۔ پڑھتے پڑھاتے ہیں، بہت 20 دفعہ پڑھایا ہوگا، لیکن مطلب ایک من نعمر ہو ننکسہ فی الخلق، یہ ننکسہ کیا ہوتا ہے اب سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک اور دوسرا سأرہقہ صعودا، تو چڑھائی رہوں گا۔ چڑھائی کیا ہوتی ہے؟ کبھی چھلانگا لگایا کرتے تھے، اب سیڑھی چڑھنا بھی مشکل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر تیسری بات، ہم پھر جب تم ارذل عمر کو پہنچاتے ہیں نا، تو جو اب اس میں یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، آدمی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لا یعلم بعد علم شیء، ایک علم کا زمانہ ہوتا ہے، معلومات کا، علم کا، پھر نسیان کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، مہربانی فرمائے۔ میں ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی ان کے ساتھ نیاز بندی رہی، بہت خاصی عمر پائی انہوں نے۔ میں وہ وقت دیکھا ہے کہ ہم 6-10 گھنٹے گپے لگایا کرتے تھے، اور یا تو نہیں پہچان سکے۔ میں نے کہا یہ حضرت نہیں پہچان، باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، اپنا بیٹا ہے نہیں پہچان۔ یہ وقت آتا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ وہ عمر جب ارذل عمر سے مراد کیا؟ آدمی کی یادداشت ختم ہو جائے، اور آدمی اپنے کام کاج خود کرنے کے قابل نہ رہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہو، جیسے بچہ ماں کے رحم و کرم پر ہو۔
فرمایا کہ پھر کچھ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ پھر ارذل عمر کو پہنچتے ہیں. ہوتا کیا ہے، لا یعلم بعد علم شیئا، پہلے سب کچھ معلوم تھا، کچھ بھی یاد نہیں. یہ آپ فرمایا ایک مثال دی کہ اگر بعد الموت میں شک ہے تو اپنی تخلیق کا پروسیس دیکھو، سمجھ میں آ جائے. دوسری مثال، زمین کو دیکھو یار، پڑی ہوئی ہے، بیکار، ساکن ہے. ہم پانی ڈالتے ہیں اس پر، پانی سے زمین ذرا پھولتی ہے، اہتزت، حرکت کرتی ہے، پھولتی ہے. اس کے بعد پھر اس میں سے پودے اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھر بڑھتے 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 ایک کھجور کی گٹلی زمین پہ ڈالو تو وہ کھجور کی گٹلی بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتی ہے، او لمبا. یہ اس پہ غور کر لو تو پھر دیکھو خدا کیا کرتا. انزلنا علیہ الماء فترى الارض حامدہ، زمین کو دیکھو بالکل ساکن ہے، ہم نے پانی نازل کیا، اہتزت، اب وہ اس پہ حرکت آئی ہے، وربت، پھولی ہے، انبتت، ہر قسم کے جوڑے بہیج، بڑے بارونق، بڑے خوبصورت جوڑے پیدا کیے. یہ ہم کیوں سمجھا رہے ہیں؟ ان اللہ هو الحق، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ اللہ ہی حق ہے. یہ بھی یقین ہے کہ یحیی الموتیٰ، اگر عدم کو وجود میں لا سکتا ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یحیی الموتیٰ. اور یہ تو دو کام ہے نا، علی کل شیء قدیر، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور اس بات پر کہ قیامت بھی آئے گی، اللہ پاک قیامت کا سمجھانے کے لیے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. الناسات آتی ہے، قیامت آئے گی، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. اور یہ بات کہ قبروں والے اٹھیں گے، ان اللہ یبعث من فی القبور، قبر پھٹے گی، قبروں سے لوگ اٹھیں گے. نہیں یقین آتا تو اپنی پہلی تخلیق پہ، میں اس کی کہا کرتا ہوں ریکنسٹرکشن پہ یقین نہیں آ رہا تو کنسٹرکشن پہ غور کر لو. دوبارہ پیدا کرنے پہ یقین نہیں آ رہا، پہلے پیدا کر دیکھ لو، سمجھ آ جائے. اچھا، لوگوں کا حال کیا ہے؟ من یجادل فی اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے قوانین کے بارے میں، اللہ کی تخلیق کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، نہ علم ہے، نہ رہنمائی ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، بغیر علم بحث میں پڑے ہوئے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں، کیسے کرے گا جی، واہ جی، کیسے ہوگا جی. نہ علم ہے، نہ رہنمائی ہے کسی کی، اور نہ کوئی کتاب کا حوالہ ہے. اب بات جب ہوتی ہے نا، موضوع پہلو پھیرتے، پہلو پھیرنا یہ محاورہ ہے، اعراض کرنا. ثانی عطف، جب آدمی کسی بات سے انکار کرتا ہے تو یوں کرتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ انکار کی، نہیں مان. ثانی عطف یضل عن سبیل اللہ، دنیا سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا خود گمراہ ہونے کے لیے. میں ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے. لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ناکامی ہے. ونذیقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو چکھائیں گے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. اور جب عذاب میں ڈالا جائے گا نا، دیکھیں دنیا میں کسی کو سزا دیتے ہیں نا، یہ جیل میں ڈال، میں کئی دفعہ گیا ہوں جیل میں، تو جیل کے گیٹ میں داخل کرنے اس کو جرم بتایا جاتا ہے، تم نے یہ کیا تھا، یہ سزا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، وہاں اس دن فرمائیں گے میری طرف سے کچھ نہیں ہے بھائی، یہ تمہاری چارج شیٹ ہے، یہ تمہاری سزا ہے. ذالک بما قدمت یداک، ہم کچھ نہیں کر رہے، تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. جب جہنم میں ڈالیں گے تو پہلے ان کو چارج شیٹ پڑھائی جائے گی، فرد جرم لگے گی. ذالک بما قدمت یداک، تو تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ کیا تھا، یہ ہے. اللہ پاک ظلام نہیں ہے. پنڈت دیانند سرسوتی ایک ہندو دانشور تھا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے معاصرین میں سے.
ان کا ہندوؤں کا گروپ ہے آریہ سماج، پڑھے لکھے ہندو، میں ان کو ہندوؤں کو دیوبندی کہا کر رہا ہوں۔ ہندوؤں میں ملا کے رہے، ایک سناتن دھرمی ہے، ہر قبر پہ سجدہ، ہر جگہ پہ سجدہ، اور ایک ہے لطیفہ، پھر آگے سنا دوں۔ ہماری مجلسیں لگی کرتی ہیں، لگ ہمارا گجرات میں ہمارا ماحول ہے، دیوبندی بریلوی علیزی کٹھے بڑے کپش پہ لگاتے کرتے، میرے کمرے میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بریلوی بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ میں کہا یار ویسی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، ہندوؤں میں جو سناتن دھرمی ہے نا، وہ ہر ایک کے سامنے یوں، اور ہر ایک آریہ سماج ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات دلیل سے منطق سے کرتے ہیں۔ تو میں چشتی صاحب پر ہوں، ہمارے بزرگ سے، میں نے کہا یار ایسے ہم تقسیم کر لیا ہے، میں نے کہا بریلوی سناتن دھرمی ہے، ہم آریہ سماج ہیں۔ ایک حدیث مارنا بیٹھے مولانا درمان واصل، سالوں کی آنکھوں کے میں ایسے کہنا کال تو ٹھیک آ گیا، ہمارا یہ ماحول ہے، آپس میں گپ شپ کر لیتے ہیں، بڑے بے تکلف سے سالوں کی آنکھوں کے میں ایسے ایک تو خیر یہ پڑھے لکھے ہندو ہیں، آریہ سماج، جس کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، میرے پاس ہے، اردو میں ہے، لاہور میں چھپی تھی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ مناظرے بھی ہیں اس کے۔ اس نے قرآن پاک پر 111 اعتراض کیے ہیں کامن سینس کے، آپ پڑھے دماغ گھس جائے آپ۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ظلام نہیں ہوں، مبالغے میں نفی اصل کی ہوتی ہے کہ مبالغے کی ہوتی ہے؟ مبالغے، ظلام نہیں ہے، ظالم تو ہے نا، کیونکہ نفی تو ظلام کی ہے نا، اس پر اعتراض کیا ان اللہ علیہ سب ظلام، اس نے کہا کہ اللہ کا ظلام ہونے کی نفی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا موٹا ظالم تو ہے ہی نہیں۔ اس کے جواب مولانا نے دیا، دو آدمیوں نے جواب دیا تھا اس کا، ایک مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتابیں ہیں، ان کا بلاس مناظرہ بھی ہوا تھا، اور ایک اہل حدیث مولانا سے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے حق پرکاش۔ یہاں کیا جواب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک ہے، اللہ پاک کہتے ہیں چھوٹا موٹا ظالم نہیں ہوتا تو ظلام ہی ہوتا، ظلام نہیں ہے تو ظالم بھی نہیں ہوا۔ آدمی اپنے لیول پر ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اگر اللہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ظالم ہوتا، ظلام ہوتا، ظلام نہیں ہے تو ظالم بھی نہیں، یا ان اللہ علیہ سب اللہ۔ فرمایا کچھ لوگ یہ تو ہیں جو انکار کرتے ہیں، مذبذبین کا حال کیا ہے؟ درمیان والے لوگ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ومن الناس سے من یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کنارے پہ کھڑے ہیں کہ اگر کوئی فائدہ ہوا تو ادھر، نہیں ہوا تو ادھر، اگر کوئی فائدہ ہوا تو ادھر، نہ فائدہ ہوا تو ادھر، اس کو ایک محاورہ کنارے پر کھڑے ہو کر، امین کچھ ایسے مذبذبین، لا الہ الا ولا الہ، جس طرح کا پلہ بھاری ہوا ادھر چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے عبادت کرتے ہیں، ان اصاب و خیر، اگر کوئی خیر پہنچے، فائدہ ملے، اطمان نہ بے، پھر مطلب ٹھیک ہے جی مل رہا ہے۔ ان اصابت و فتنہ، اگر کوئی آزمائش آ گئی، چھلانگ لگا کے ادھر انقلاب والا وجہ۔ وہ روایت بھی ہے، ایک ہی عربی آیا، کلمہ پڑا، جو بخار ہو گیا اس کو، بخاری کی روایت ہے، بخار تیز ہوا تو حضور کے پاس، یا محمد یا رسول اللہ اپنی بیعت واپس کریں، جب سے بیعت کیا بخار میں ہوں۔ بخاری کی روایت، یہ انقلاب والا وجہ کا مطلب سمجھ آیا، جب سے کلمہ پڑا ہے بخار نہیں جا رہا، میں نے میری بیعت عقل نہیں بیعت تھی، میری بیعت واپس کرو مجھے۔ تو حضور نے فرمایا میں بھاگ گیا ہوں۔
ومن الناس من یعبد اللہ، کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان اصابہ خیر، اگر کوئی پیسے چار مل گئے تو ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا دین ہے، ڈالر مل گئے، کہیں سے ریال مل گئے، کہیں سے درہم مل گئے، بہت اچھا دین ہے۔ نصاب الفتنہ، اگر آزمائش آ گئی ہے، ان کلا والا وجہ، میری بیعت واپس کرو۔ خسرت دنیا والا، دنیا بھی گوائی، آخرت بھی گوائی۔ چلو کافر جو ہے وہ آخرت گواتا ہے، دنیا میں تو کچھ حاصل کرتا ہے نا، اس لیے دنیا بھی گوائی، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور وہ ڈبل نقصان ہے کہ آدمی دنیا بھی نہ بنا سکے، آخرت بھی گوا دے، ذالک هو الخسران المبین۔ اور میں ان کا حال کیا ہے؟ یدعو من دون اللہ، اللہ کے بارے پکارتے ہیں، ما لا یضرہ ولا ینفع، ایسی چیزوں کو نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے۔ یدعو من دون اللہ، اللہ کے بارے پکارتے ہیں، ما، ایسی چیزوں کو لا یضر، نہ وہ ضرر دے سکتے ہیں، ولا ینفع، اور یہ بڑی گمراہی، بڑی دور دور کی گمراہی، محاورہ ہے، بڑی بڑی بہت بڑی گمراہی، بہت دور کی گمراہی ہے، کیا مانا؟ بہت بڑی۔ ایک بات یہ کی کہ نہ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نفع نہیں دے سکتے، ضرر دے، نہ نفع دے سکتے ہیں، اس سے اگلا مرحلہ، یہ ضرر تو دیتے ہی ہے، لمن ضرہ اقرب من نفع، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کا ضرر نفع سے زیادہ ہی نہیں، اور کچھ نہیں، گمراہ ہوتے ہیں نا۔ پہلی کیا بات کی تھی؟ نہ ضرر دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں، اور اگلی توجہ کیا ہے کہ ضرر دیتے ہیں، نفع کی امکان کو نہیں، لمن ضرہ اقرب من نفع، فرمایا کہ لبئس المولا، بڑا برا دوست اور بڑا برا ساتھی ہے، لبئس المولا و لبئس العشیر۔